اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت الحسین وشرح صدورنا بمعرفت الحسین واملح قلوبنا بذکر الحسین وابقح عیوننا فی غم الحسین الصلاۃ والسلام علی سید الحسین و اب الحسین و ام الحسین و اخت الحسین و ابناء الحسین و بنات الحسین و شیعت الحسین ولعن اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین۔ ماہ محرم ہے، مالک کائنات ان کے صدقے میں، امام حسین مولا فضل اللہ عباس کے صدقے میں جو بیمار ہیں شفاء کلی کامل عطا فرمائے، اور جو بے رزق ہیں ان کو وسیع رزق عطا فرمائے، صاحب زمان کا جلد ظہور فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حسین منی و انا من الحسین۔ مدینہ محمد کا ہے، سید المرسلین کا دور ہے، فاطمہ کا بابا، حسنین کا نانا، سید الانبیاء، اللہ کی کلی رحمت مدینہ میں تشریف فرما ہے، بلکہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ رسول اعظم نے وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق نبی نے گھر میں تشریف فرما تھے اور فرمایا، ام سلمہ میں سو رہا ہوں، میرے سونے کے درمیان کوئی بھی آئے تو کہنا کہ رسول سو رہے ہیں، رسول آرام فرما رہے ہیں، اللہ کی رحمت آرام فرما رہی ہے۔ جو بھی آئے، کوئی بھی ہو۔ تو ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ ایک دن اسی دوران امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، اماں فضا میرے نانا کہاں ہیں؟ تو جناب ام سلمہ نے فرمایا، حسین تیرے نانا آرام فرما رہے ہیں۔ تو تیرے نانا نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی آئے اسے کہہ دینا کہ رسول آرام فرما رہے ہیں، رسول آرام فرما رہے ہیں، کوئی بھی آئے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے سنا کہ میرے نانا نے منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی آئے، تو رسول نے جب یہ فرمان سنا، رسول کے بیٹے نے جب یہ فرمان سنا کہ کوئی بھی آئے کہہ دینا کہ رسول آرام فرما رہے ہیں، تو حسین رونے لگے۔ رونے کی آواز، حسین کے رونے کی آواز، امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز جب رسول نے سنی تو بستر سے اٹھے اور دوڑتے ہوئے کمرہ سے باہر آئے، حسین کو اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ کبھی حسین کا دایاں رخسار چومتے ہیں، کبھی بایاں رخسار چومتے ہیں، کبھی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں۔ دیکھ کر فرماتے ہیں، ام سلمہ تو نے حسین کو کیوں رلایا ہے؟ تجھے پتہ نہیں یہ میرا حسین ہے؟ تو ام سلمہ نے جواب دیا، سید العظیم، سید العظم، اللہ کی رحمت، آپ نے خود تو فرمایا تھا کہ کوئی بھی ہے اسے کہہ دینا کہ حسین نبی آرام فرما رہے ہیں، اسے کہہ دینا کہ رسول آرام فرما رہے ہیں۔ تو حسین آئے، میں نے کہہ دیا کہ تیرے نانا نے کہا تھا کہ کوئی بھی آئے تو اسے کہہ دینا کہ حسین آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت سید المرسلین نے فرمایا، ام سلمہ یاد رکھنا، میں نے کوئی کے لیے کہا تھا، یہ تو حسین منی و انا من الحسین،
میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اس حدیث کے دو ہی حصے ہیں، حسین منی و انا من الحسین۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حسین منی کتنا عرصہ رہا ہے و من الحسین کتنا عرصہ رہا ہے، حسین منی کتنا عرصہ رہا ہے اور و من الحسین کتنا عرصہ رہا ہے۔ اعلان نبوت سے لے کر 61 ہجری تک حسین منی رہا ہے، اور 61 ہجری سے لے کر آج تک نہیں بلکہ قیامت تک من الحسین ہے۔ حسین انبیاء کے وارث ہیں، حسین نے رسول کی شناخت کروائی ہے، حسین نے اللہ کی توحید بچائی ہے، حسین نے سجدے میں سر کٹوا کر اللہ کی توحید بچائی ہے، تمام نبیوں کی محنت بچائی ہے، کیونکہ زیارت وارثہ کے جملے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم و صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد رسول اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین علی ولی اللہ۔ امام حسین آدم کے بھی وارث ہیں، نوح کے بھی وارث ہیں، ابراہیم کے بھی وارث ہیں جو خلیل اللہ ہیں، جناب موسیٰ کے بھی وارث ہیں، جناب عیسیٰ کے بھی وارث ہیں، جناب محمد مصطفیٰ کے بھی وارث ہیں، علی المرتضیٰ کے بھی وارث ہیں، اور کس لحاظ سے وارث ہیں؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کس لحاظ سے وارث ہیں؟ حسین علم کے لحاظ سے بھی وارث ہیں، علم کے لحاظ سے بھی وارث ہیں، تمام انبیاء کے علم کی میراث بھی حسین کے پاس ہے، شجاع کی میراث بھی حسین کے پاس ہے، جو بھی چاہیے وہ حسین دیتے ہیں۔ حسین نے تمام انبیاء کی اللہ کی وحدانیت کو بچایا ہے، سجدے میں سر کٹوا کر تمام انبیاء کی محنت کو اور اللہ کی وحدانیت کو بچایا ہے۔ حسین عظیم الشان قربانی ہے، حسین نے جو قربانی دی ہے وہ ایک عظیم الشان قربانی ہے، سب نبیوں کی محنت کو بچایا ہے۔ دیکھیں یہاں کربلا معلیٰ میں یا عراق میں ہم زیارت کے لیے آتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں ہم کربلا جا رہے ہیں، امیر کائنات کا بھی روضہ موجود ہے، کاظمین بھی موجود ہے، سمرہ بھی موجود ہے، لیکن ہم یہی کہتے ہیں ہم کربلا کے لیے جا رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر کٹا کر کائنات کے تمام اولیاء، انبیاء، اماموں کو، سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کیوں مجلس ہو رہی ہو، لوگ یہی کہتے ہیں کہ حسین کی مجلس ہو رہی ہے، شہادت جس کی بھی پڑھی جائے، امیر کائنات کی بھی شہادت پڑھی جائے، یا امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی شہادت پڑھی جائے، یا رسول کے فضائل بھی بیان کیے جائیں، امیر کائنات کے بھی فضائل بیان کیے جائیں، تو یہی ہوگا مجلس عزا بیادگار امام حسین علیہ السلام۔ حسین انبیاء کے وارث، حجت خدا کے وارث۔ دیکھیں جب امام حسین نے ایسے گھر میں متولد ہوئے، دنیا میں آئے جہاں پہلے سے 5 آفتاب و مہتاب موجود تھے، اور یہ 5واں آفتاب تھا، کیونکہ رسول اعظم جیسا مہتاب آفتاب پہلے موجود تھا، امیر کائنات جیسا آفتاب پہلے اس گھرانے میں موجود تھا، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت اس گھرانے میں موجود تھی، امام حسن مجتبی علیہ السلام اس گھرانے میں موجود تھے، پہلے 4 آفتاب موجود تھے، حسین 5ویں آفتاب تھے، لیکن حسین نے اتنا محنت کی ہے اور اتنا قربانیاں دے کر سب سے
اپنے مقام کو جدا بنا لیا۔ جو بھی یاد کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہے۔ ذکر رسول کا بھی ہو تو مجلس حسین کی گنی جاتی ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں حسین کی مجلس ہو رہی ہے۔ فضائل امیر کائنات کے پڑھے جا رہے ہو تو لوگ کہتے ہیں مجلس حسین کی ہے۔ جناب سیدہ کے فضائل پڑھے جا رہے ہو تو لوگ کہتے ہیں مجلس حسین کی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح کو پڑھا جا رہا ہو، صلح کے بارے میں لیکچر دیا جا رہا ہو کہ مولا امام حسن علیہ السلام نے کیوں صلح کی، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ کتنا عظیم قربانی دی ہے اور کتنا عظیم محنت کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے سب ان چار آفتابوں کو، ان کا اپنا مقام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن حسین نے اپنا مقام دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا علیحدہ نظر سے دیکھتا ہے، جدا نظر سے دیکھتی ہے۔ امام حسین کا مقام، امام حسین علی مقام کا مقام دنیا دیکھ رہی ہے کہ 40 پہ آپ دیکھتے ہیں کہ 3 کروڑ یا ایسے کم و زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ مقصد بھی ایک ہوتا ہے اور ہدف بھی ایک ہوتا ہے، کیونکہ اب دنیا پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین۔ دیکھیں 2 بھائی ہو، ان کا ایک مقصد اور ایک ہدف نہیں ہوتا، لیکن حسین وہ کریم ہے، حسین وہ عظیم و شان ہستی ہے کہ 4 کروڑ یا اس سے کم زیادہ 3 کروڑ میڈیا کے مطابق لوگ آ رہے ہوتے ہیں، پیدل آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا ہدف بھی ایک ہوتا ہے کربلا میں پہنچنا، مقصد بھی حسینیت ہوتی ہے۔ یہ حسین کی کرم نوازی ہے، حسین علیہ السلام کی یہ کرم نوازی ہے کہ اتنا لوگوں کا ہدف بھی ایک ہے۔ یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ حسین کی معرفت کو ابھی دنیا پہچان رہی ہے۔ ایک دن رسول اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے چلے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا۔ پہلے تو زیادہ دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، لیکن رسول نے آیت کے بعد، اللہ کے حکم کے بعد باقی سب دروازے بند کر دیے، ایک ہی دروازہ باقی بچا۔ وہ امیر کائنات کا دروازہ تھا، امیر کائنات کے گھر کا دروازہ تھا جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ رسول اعظم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، یا ایسے کہہ دو احکام شرعی بتا رہے ہیں، تو امام حسین اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے نا، تو ابا کے دامن سے امام حسین علیہ السلام کا پاؤں الجھا، تو امام حسین علیہ السلام زمین پر گرے، کیونکہ پاؤں الجھنا بھی اس میں کوئی راز تھا اور زمین پر گرنا بھی اس میں کوئی راز تھا۔ جب امام علی مقام زمین پر گرے تو رسول نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے اترے اور امام حسین کو اٹھایا، زمین سے امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا۔ امام حسین کو اٹھانے کے بعد، امام حسین علیہ السلام کو اٹھانے کے بعد نبی نے کبھی پیشانی چومتے ہیں، کبھی دایاں رخسار چومتے ہیں، کبھی بایاں رخسار چومتے ہیں۔ یہ چوم رہے ہیں، صحابی دیکھ رہے ہیں، رسول حسین کو چوم رہے ہیں، صحابی دیکھ رہے ہیں۔
کبھی منہ چومتے ہیں، کبھی رخساروں پہ بوسے دیتے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں۔ تو صحابی، بہت سارے صحابی، مسجد بھری ہوئی تھی صحابیوں سے، مسجد بھری ہوئی تھی صحابیوں سے، تو رسول نے حسین کو اٹھایا اور منبر پر لے گئے۔ جب منبر پر لے گئے تو رسول نے فرمایا یا الناس، اے لوگو، ھذا حسین، یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے، فعرفوا، اسے پہچانو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ جب رسول نے تکرار کیا نا، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔